جس طریقے سے نکاح سنت ہے، اسی طرح شادی کے بعد ولیمہ بھی سنت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب نکاح فرمائے تو خود بھی ولیمہ دیا اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بھی اس کی تعلیم دی، جیسا کہ بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث پاک موجود ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ایک مرتبہ دیکھا تو ان کے جسم پر شادی کے اثرات محسوس کیے کہ گویا ابھی ان کی نئی نئی شادی ہوئی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے شادی کر لی؟ عرض کی کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نکاح کر لیا۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بارک اللہ لک اولم ولو بشاتن، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اس رشتے میں، اس نکاح میں برکتیں عطا فرمائے، اب تم ولیمہ کرو اگرچہ وہ ایک بکری کا ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ولیمہ کرنا یہ سنت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے خود بھی ولیمہ کیا اور آپ علیہ السلام نے صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا۔ اب یہ ولیمہ کون سے دن کیا جائے، ولیمے کا وقت کیا ہے، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن زیادہ بہتر اور صحیح قول یہ ہے کہ ولیمہ شادی کے، نکاح کے اگلے دن ولیمہ کیا جائے، یعنی جب عورت رخصت ہو کر شوہر کے گھر آ جائے اور وہ رات گزار لیں تو اس کے اگلے دن ولیمہ کیا جائے، جیسا کہ یہ بھی بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں، اولم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین بنا بزینب بنت جحش، کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ رات گزاری تو آپ علیہ السلام نے اگلے دن ولیمہ فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ولیمہ جو ہے یہ اگلے دن کرنا سنت ہے، اگلے دن ولیمہ کیا جا سکتا ہے۔ ہم جب بھی ولیمہ کریں تو ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ولیمہ اگرچہ سنت ہے، اس کی برکت ہے، لیکن ولیمہ حیثیت کے مطابق ہو، حیثیت سے بڑھ کے ولیمہ نہ کیا جائے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت کردہ ایک حدیث پاک ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّا اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونۃ، کہ عظمت والا اور برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ ہلکا ہو، یعنی جس میں خرچہ کم ہو، جس میں مشقت کم ہو، وہ نکاح برکت والا ہوتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ نکاح میں مہر بھی کم ہو، نکاح میں ولیمے کا خرچہ بھی حیثیت کے مطابق ہو، زیادہ نہ ہو، تمام تر اخراجات اور تمام تر معاملات یہ حیثیت اور استطاعت کے مطابق ہونے چاہیے۔ محض لوگوں کو دکھانے کے لیے زیادہ خرچہ نہ کیا جائے، اپنی حیثیت اور استطاعت سے باہر نہ نکلا جائے کہ لوگوں کی واہ واہ لینے کے لیے یا لوگوں سے تعریفی کلمات سننے کے لیے زیادہ خرچہ کرے، لوگوں سے قرض لے کر ولیمہ کریں، تو شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ ولیمہ اگرچہ سنت ہے لیکن حیثیت اور استطاعت کے مطابق کیا جائے۔ مزید اس میں پھر اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ جب بھی ولیمہ کریں تو صرف بڑے لوگوں کو نہ بلائیں، مالدار لوگوں کو نہ بلائیں، بلکہ غریبوں کا بھی خیال کریں، کیونکہ ویسے تو ولیمہ سنت ہے، لیکن اگر ولیمے میں صرف مالداروں کو بلایا جائے، غریبوں کو چھوڑ دیا جائے، تو ایسے ولیمے کے بارے میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث پاک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شر الطعام طعام الولیمۃ یدعا لها الاغنیاء ویترک الفقراء، کہ بدترین کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں غریبوں کو چھوڑ دیا جائے اور مالداروں کو بلایا جائے، یعنی غریبوں کے لیے اس میں گنجائش نہ رکھی جائے، غریب اگر آئیں تو ان کو بھگا دیا جائے، ان کو دھتکار دیا جائے اور مالداروں کو بٹھایا جائے، مالداروں کو کھلایا جائے، تو فرمایا کہ ایسا کھانا بدترین کھانا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اگر اللہ رب العالمین ہمیں یہ خوشی عطا فرمائے، نکاح کی سعادت نصیب فرمائے اور ہم ولیمے کی دعوت کا اہتمام کریں، تو جہاں امیروں کے لیے انتظام ہو وہیں ہم غریبوں کو بھی اس دعوت میں شامل کریں تاکہ حدیث پاک پر عمل ہو جائے اور اس میں ہمارے لیے برکتیں شامل ہو جائیں۔ اسی طرح جب بھی ولیمہ کیا جائے تو ولیمہ مقابلے بازی کے لیے نہ کیا جائے کہ فلاں نے ایسا ولیمہ دیا تو میں اس سے بڑھ کر دوں گا، فلاں نے اس طرح کا دیا تو میں اس سے زیادہ کھانے دوں گا، اس نے 4 کھانے دیے تو میں 5 کھانے دوں گا، اس نے یہ چیزیں رکھی تھی تو میں یہ چیزیں رکھوں گا۔ مقابلے بازی ولیمے کے اندر نہ کی جائے
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی ناپسند فرمایا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث پاک ہے جو ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے۔ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہا ان طعام المتبارئین ان یوکلا، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت میں مقابلہ بازی کرنے والوں کی دعوت کو قبول کرنے سے، ان کے ہاں کھانا کھانے سے منع فرمایا۔ یعنی جو لوگ محض دکھاوے کے لیے، مقابلے بازی کے لیے دعوتیں کریں، تو ایسے لوگوں کی دعوت بھی قبول کرنے سے رسول پاک علیہ السلام نے منع فرما دیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بارے میں احتیاط کرنی چاہیے اور شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ فلاں نے ایسا ولیمہ دیا ہے تو میں ویسا دوں گا، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ ولیمہ یہ رسول پاک علیہ السلام کی سنت ہے، اور میں نے یہ سنت نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہی پوری کرنی ہے۔ جب ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرتے ہوئے ولیمے کی دعوت کا اہتمام کریں گے تو یہ ولیمے کی دعوت ہمارے لیے باعث برکت بھی ہوگی، باعث رحمت بھی ہوگی، اور ہمارے لیے خوشی کا سبب بھی بن جائے گی۔ اور اگر ہم نے تعلیمات اسلامیہ سے ہٹ کر محض دکھاوے کے لیے، رسومات کو نبھانے کے لیے اگر اپنی حیثیت سے بڑھ کر انتظام کیا تو پھر اس میں ہمارے لیے پریشانیاں اور مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، جن سے نکلنے کے لیے ہمیں بعض اوقات سال ہا سال لگانے پڑتے ہیں، جب کہیں جا کے ان پریشانیوں سے، مشکلات سے جان چھٹتی ہے۔ تو لہٰذا زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دین اسلام نے ہمیں کیا حکم دیا، اسی کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔